السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، سبحان اللہ۔ رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے ایک بار ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمت وبارک وسلم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ علماء کرام کا ایک جمع غفیر منبر نور پر رونق افروز ہے، اور بہت ہی جلد جس ذات کی زیارت کے لیے اور جن کے وعظ و نصیحت کو سننے کے لیے پیغام حق، پیغام حسین، پیغام امام عالی مقام اور عظمت پنجتن پاک سننے کے لیے آپ حاضر آئے ہیں، عن قریب وہ ہستی یعنی شہزادہ شیر ہندوستان، سبحان اللہ، نبی رہے مظہر اعلی حضرت، آفت جانے وہابیت و صلح کلیت و ناسبیت، بے شک حضور سیدی علامہ الحاج شاہ مفتی محمد ثنابل رضا خان صاحب قبلہ حشمتی دامت برکاتہم القدسیہ کی آمد ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ جو دیوانہ وار آپ ہجوم دیکھ رہے ہیں، یہ جو مجمع دیکھ رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ تم علی کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو۔ وہ ہستی، وہ ذات، وہ شخصیت علی کا وہ شہزادہ مظہر اعلی حضرت کا نبیرہ شیر ہندوستان کا شہزادہ علی کا دیوانہ ہو گیا، لوگ ان کے دیوانے ہو گئے، اور ان کی دیوانگی میں یہ پورا مجمع موجود ہے۔ بے شک۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علاقے کی معتبر شخصیت اور ایک مجاہد شخصیت، عالم شہر کھنڈوا، خلیفہ حضور شیر ہندوستان حضرت علامہ شرف الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ رونق اسٹیج ہے۔ حضرات گرامی، یہ آپ حضرات معلوم کریں، یہ پندانہ والوں سے 10-12 سال سے کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ حضور سنابل ملت کی آمد ہو جائے، تاریخ عنایت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بار بار کبھی قاری صاحب سے کہتے تاریخ دلوا دیجئے، کبھی ہمارے پاس فون آتا
تاریخ دلوا دیجئے. کبھی علی جناب اسلم بھائی حشمتی سے کہتے بات کر لیجئے، یعنی برسوں سے لگے ہوئے تھے، مگر لوگ وہ اور ہیں جو پروگراموں کے لیے مرتے ہیں، اور وہ اور مولوی ہیں، مقرر ہیں کہ انہیں بلا لو تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے بلا لیا. یہ ملنگ مولا علی سنابل ملت ہے، جسے تاریخ مل جائے وہ شکریہ ادا کرتا ہے. بے شک حق ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ شہزادے مظہر اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، پیر و مرشد شیر ہندوستان فاتح کشمیر دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ بار ہوں گے انشاءاللہ ہم اور آپ حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. قسم خدا کی یہ وہ ذات شیر ہندوستان ہے کہ حدیث شریف لوگ ولایت ولی کو پہچاننے کے لیے، ولایت کو دیکھنے کے لیے ولی ہے یا نہیں، ولی ہے یا نہیں، ولی ہے یا نہیں ڈھونڈتے ہیں. کرامت کرامت کرامت. مگر میں کہتا ہوں سنو، قرآن مجید میں جہاں اولیاء اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. جہاں اللہ کے ولیوں کا قرآن میں تعارف پیش کیا گیا ہے وہاں یہ نہیں کہا گیا ہے اللہ کے ولی وہ ہیں جو کرامتیں دکھاتے ہیں. ہاں، کرامتوں کے ہم منکر نہیں ہیں، قرآن میں بھی اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا ذکر موجود ہے. ہم کرامتوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم کرامتوں کے منکر نہیں ہیں، ہم کرامتوں کے خلاف نہیں ہیں. مگر سنو، جہاں قرآن مجید میں اللہ کے ولیوں کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اللہ کے ولیوں کی پہچان کرائی گئی ہے، تو خداوند قدوس فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی کون ہے؟ کرامت دیکھ کر کے مت کہو یہ اللہ کا ولی ہے. ہو سکتا ہے جادوگر ہو، فضاؤں میں اڑتا ہوا دیکھ کر کے یہ مت کہو یہ اللہ کا ولی ہے. ہو سکتا ہے ساحر ہو، اگر فضا اور دریا میں چلتا ہوا دیکھ کر کے مت پہچانو یہ اللہ کا ولی ہے. ہو سکتا ہے اپنے سحر اور جادو کے ذریعے سے یہ چیزیں دکھا رہا ہو، نظر کی بندش کر دی گئی ہو، نظر بندی کے ذریعے سے یہ دکھایا جا رہا ہو. ہاں اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے تو قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوا کرتا ہے. آؤ دیکھو شیر ہندوستان کی صبح دیکھو، شیر ہندوستان کی شام دیکھو، شیر ہندوستان کا دن دیکھو، شیر ہندوستان کی رات دیکھو، شیر ہندوستان کی جلوت دیکھو، شیر ہندوستان کی خلوت دیکھو، شیر ہندوستان کا سفر دیکھو، شیر ہندوستان کا حضر دیکھو. وہ شیر ہندوستان ہے جہاں کوئی خوف نظر نہیں آتا، جہاں کوئی غم نظر نہیں آتا. اگر وہابیت کے گڑھ میں بلایا گیا تو رد وہابیہ وہاں بھی کیا ہے. شیر ہندوستان نے نئی آبادی میں بلایا گیا وہاں بھی رد کیا ہے. شیر ہندوستان نے پیغام دیا ہے. شیر ہندوستان نے رد وہابیہ کے لیے بلانا ہو تو مجھے بلاؤ، دیوبندیوں کے رد کے لیے بلانا ہے تو مجھے بلاؤ، صلح کلیوں کے رد کے لیے بلانا ہو تو مجھے بلاؤ، ناصبیت کے رد کے لیے بلانا ہو تو مجھے بلاؤ، خارجیت کے رد کے لیے بلانا ہو تو مجھے بلاؤ، گستاخ صحابہ کا رد کروانا ہو تو مجھے بلاؤ، گستاخ اہل بیت کا رد کروانا ہو تو مجھے بلاؤ، غوث اعظم کو مدنی منا کہنے والوں کا رد کروانا ہو تو مجھے بلاؤ. شیر ہندوستان وہ ہے جن کی ذات لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا عملی نمونہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق کی سزا رب کی رضا، ادریس رضا، ادریس رضا، حق کی سزا رب کی رضا، حق کی سزا رب کی رضا.
فیضان شیر ہندوستان، فیضان سنابل ملت، آمد حضور سنابل ملت، نعرہ حیدری۔ شیر سنت کا پسر ہے، ہائے 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 شیر ہندوستان ہے۔ واہ شیر سنت کا پسر ہے، شیر ہندوستان شیر ہندوستان ہے، جس کے دم سے نجدیوں کی آفتوں میں جان، جان ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جس کے دم سے نجدیوں کی آفتوں میں جان ہے، بے شک۔ فاتح کشمیر کی حقانیت کے روب، بے شک۔ فاتح کشمیر کی حقانیت کے روب سے صلح کلیوں کی ٹولی بھی بہت حیران ہے، صلح کلیوں کی ٹولی بھی بہت حیران ہے۔ حضرت گرامی وقار تو وہ شیر ہندوستان ہے، دیکھنا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو وہ شیر ہندوستان کو دیکھو۔ اللہ کے اور حدیث پاک میں پہچان بتائی گئی ہے، جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے اسے ولی کہا جاتا ہے۔ چلنے کی بنیاد پر مت پہچانو۔ اور ہاں ہاں ہم کہتے ہیں، آج دنیا والے دکھاتے ہیں، جبہ دیکھو پیر صاحب کا، قبہ دیکھو پیر صاحب کا، پگڑی دیکھو پیر صاحب کی، اور امامہ دیکھو پیر صاحب کا، یہ دستار دیکھو پیر صاحب کی۔ جبہ دستار دیکھ کر کے لوگ مرید ہوتے ہیں۔ یہاں شیر ہندوستان کی ذات وہ ہے، نہ جبہ ہے نہ قبہ ہے، ان کی سادگی پر لوگ مرتے نظر آ رہے ہیں، لوگ مرید ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ وہ اور پیر ہے جہاں لوگ جلوت دیکھ کر کے مرید ہوتے ہیں، جلوت میں ہے، لوگوں میں ہے تو تقویٰ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، مگر خلوت میں حال کچھ اور ہے، گھر میں حال کچھ اور ہے، کوٹھری میں حال کچھ اور ہے، اندر حال کچھ اور ہے، باہر حال کچھ اور ہے۔ مگر بارے شیر ہندوستان، ہم دنیا کو کہتے ہیں جلوت دیکھ کر کے نہیں، شیر ہندوستان کی خلوت دیکھ کر کے مرید بنو۔ فیضان حضور شیر ہندوستان، سنیوں کی شان، سنیوں کی شان، للکار ہے للکار ہے۔ حق حسین، حق حسین، حق حسین، عشق و محبت، عشق و محبت، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، دم مدار، دم مدار۔ سبحان اللہ اور سبحان سنیے، اللہ۔ ہاں، اور یہ نہ سمجھنا صلح کلیوں کہ ان کے پیر صاحب کی کرامت نہیں ہے اس لیے ادھر ادھر گھما رہے ہیں، نہیں، یہ پنڈھانا کی سرزمین گواہ ہے۔ زلزلے آ رہے تھے، لوگ گھر چھوڑ کر کے جا رہے تھے، جانور بھی باہر کر دیے گئے تھے، گھروں کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ ابھی کل کے دن یہاں کے لوگوں نے بتایا ہے، مگر جب شیر ہندوستان نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اسی دن سے جھٹکے آنے بند ہو گئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پندھانا پر احسان ہے شیر، بے شک۔ اور کرامت ہم تو یہ کہتے ہیں، یہ بھی مت دیکھو، یہ بھی مت دیکھو، کرامت کی بات کرتے ہو۔ یہ بیٹھے قاری صاحب قبلہ، ان کے صاحبزادے کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، شیر ہندوستان نے نام دے دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لڑکا پیدا ہوگا یہ نام ہوگا، اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ بے شک۔ اور ہم تو یہاں تک کہتے ہیں، یہ بھی دیکھو مت، شیر ہندوستان کی کرامتیں بہت ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب چھوڑو، سب چھوڑو، کھنڈوا کو دیکھ لو، پوچھو سنیوں سے، مجمع موجود ہے، ایمان بچا کس کی دین؟ شیر ہندوستان کی۔ وہابیت سے بچے کس کی دین؟ شیر ہندوستان۔ دیوبندیت سے بچے کس کی دین؟ رافضیت سے بچے کس کی دین؟ ناصبیت سے بچ گئے کس کی دین؟ خارجیت سے بچ گئے کس کی دین؟ پاکستانی تنظیم میں جانے سے بچ گئے کس کی دین؟ تطہیری ہونے سے بچ گئے
کس کی دین؟ صلح کلی مولویوں کے پھندوں سے جالوں سے بچ گئے، کس کی دین؟ ایمان بچا، یہ کس کی دین؟ عظمت پنجتن پاک کانفرنس، یہ کس کی دین؟ عظمت اہل بیت کانفرنس، کس کی دین؟ ہمارا ایمان بچا، شیر ہندوستان بے شک حق ہے۔ اور کرامت، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ اور کہیں کسی سے بحث چھڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں رکو، ہم اپنے عالم کو بلا کر کے لاتے ہیں۔ بے شک لوگ کہتے ہیں رکو، ہم اپنے امام کو فون لگاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رکو، ہم اپنے پیر صاحب کو فون لگاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رکو، ہم اپنے قاضی سے بات کرواتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رکو، ہم اپنے وہاں کے مفتی کو بلاتے ہیں۔ مگر یہ شیر ہندوستان کی کرامت ہے، دامن پکڑا، اگر بات کرنی ہے تو یہ نہیں کہتے ہم عالم صاحب کو بلاتے ہیں، ہم قاری صاحب کو بلاتے ہیں، ہم قاضی صاحب کو بلاتے ہیں۔ شیر ہندوستان کا غلام کھڑا ہوتا ہے، بلاؤ، مولوی سے بحث میں کروں گا، مفتی سے بحث میں کروں گا، تمہارے امام سے بحث میں کروں گا، صلح کلیوں سے بحث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شیر ہندوستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیش سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ شیر ہندوستان تو شیر ہندوستان ہے، ہائے ہائے ہائے۔ نقلی شیر بہت بننے آئے میدان میں، بہت بننے آئے میدان میں، مگر ہر ایک مخالف کا بھی دل جانتا شیر کون ہے، جس کے مریدوں میں اچھے اچھے شیر ہوں۔ مریدوں کا یہ عالم ہے، وہابیت سامنے ہے، سینہ تانے کھڑا ہے، دیوبندیت سامنے ہے، سینہ تانے کھڑا ہے، صلح کلی امام سامنے ہے، سینہ تانے کھڑا ہے۔ تمہارے وہاں کا مفتی جو فتویٰ نہیں بتا پاتا، شیر ہندوستان کا مرید فتویٰ دیتا ہے۔ یہ امام وہابی کی دعوت کھا کے آیا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ سنیت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے، فیضان حضور شیر ہندوستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج شیر ہندوستان کا یوم ولادت ہے، سبحان اللہ۔ 18 ربیع الاول شریف شیر ہندوستان کی ولادت کی تاریخ ہے، دنیا میں جلوہ گر ہونے کی تاریخ ہے، اور غلامان شیر ہندوستان اس یوم ولادت شیر ہندوستان میں اپنا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں؟ جشن عید میلاد النبی کا پوسٹر چھاپ کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں عظمت پنجتن پاک کانفرنس کر کے پنجتن پاک اور اہل بیت کی شان میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں دنیا کو بتایا جا رہا ہے ہم نے نبی کو پہچانا ہے، صدقہ ہے شیر ہندوستان کا، اہل بیت کا دامن ملا ہے، صدقہ ہے شیر ہندوستان کا، صحابہ کی عظمت دلوں میں ہے، صدقہ ہے شیر ہندوستان کا، آج ہم جلوس نکال رہے ہیں، صدقہ ہے شیر ہندوستان کا، اور یہ عالم شہر کھنڈوا یہاں جلوہ گر ہے۔ پوچھئے کیا شیر ہندوستان کی آمد سے پہلے کھنڈوا کے اندر اسی طرح سے سنیت لہرا رہی تھی؟ نہیں۔ کیا پندھانا میں ایسے ہی سنیت لہرا رہی تھی؟ کیا سناوت میں ایسی ہی سنیت لہرا رہی تھی؟ کیا ہردا میں ایسی ہی سنیت لہرا رہی تھی؟ کیا کھرکیا میں ایسی ہی سنیت لہرا رہی تھی؟ یا برہان پور میں ایسے ہی سنی نوجوان تھے؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ شیر ہندوستان آئے، سنیت کی کھیتی ہری ہو گئی، شیر ہندوستان آئے، سنیت کا باغ لگا دیا، شیر ہندوستان آئے، ایک سے ایک گل اور غنچے کھلنے لگے، یعنی پتا چلا آج ہم پر احسان ہے شیر ہندوستان کا۔ بے شک حق ہے۔ اور صرف کھنڈوا نہیں، صرف کھنڈوا نہیں، گھوم لو، جہاں جہاں گئے
سنیت کی کھیتی لہلاتی نظر آئی. بمبئی کی سرزمین ہو، مہاراشٹر کی سرزمین ہو، گجرات کی سرزمین ہو، تلنگانہ کی سرزمین ہو، بہار کی سرزمین ہو، بنگال کی سرزمین ہو، جہاں گئے ایک پیغام لے کر کے گئے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے سلمان گیا. حضرات گرامی، یہ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ ہے. سبحان اللہ. ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے. ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس مبارک مہینے میں ہوتی ہے. ہم اور آپ جلوس عید میلاد النبی نکالتے، بولی نکالتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لنگر کھلاتے ہیں، اور یہ سب کرتے رہیں گے اور اسی شان سے منائیں گے جس شان سے اعلیٰ حضرت نے تیور دیا ہے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا